وضو نماز کی شروط میں سے اہم ترین شرط ہے۔ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ جب بندہ بے وضو ہو وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ نماز کی شروط میں بھی شامل ہے اور یہ مستقل عبادت بھی ہے۔ بندہ جب وضو کرتا ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے میرے اس وضو کے طریقے کے مطابق وضو کیا اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو جیسے وضو کیا پھر اس نے نماز پڑھی تو اس کے سارے گناہ وضو سے مٹ جائیں گے۔ نماز کے لیے چلنا اور نماز پڑھنا یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے مزید نیکیاں بن جائیں گی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے وضو کی فضیلت کے حوالے سے صحیح مسلم میں، عمر بن عنبسہ یا عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے ساری غلطیاں نکل جاتی ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کی ساری غلطیاں اور گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتی ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اس میں یہ لفظ ہیں۔ پھر جب بندہ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا وضو کرنے کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے ان رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا تو یسیرو کہیئتہ ولدتہ امہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں۔ امام الانبیاء نے کہا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دی ہے۔ بڑی عظیم الشان عبادت ہے وضو۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اتنا آسان اور اتنا بڑا موقع دیا ہے اور نہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ان کو وضو کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے آپ کو انشاءاللہ وضو کر کے بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز وضو کے اندر وہ ہے نیت، فرض ہے۔ کوئی بھی عمل مومن کا نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو نہیں جس نے وضو پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا۔ یہ حسن لغیرہ کے درجے کی حدیث بن جاتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ